الحمدللہ رب وعلیکم السلام. العالمین والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ہماری کلاس کا وقت ہو چکا ہے. ہماری آج حاضری لگتا ہے کہ کافی متاثر ہے. خیر، ہم آج بلوغ المرام کی حدیث نمبر 19، 20 اور 21 پڑھنے جا رہے ہیں. اور یہ باب العانیہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں باب العانیہ میں باب العانیہ میں یہ 1، یہ 2، یہ 3، 4، یہ 5 حدیث پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ 3 حدیثیں پڑھیں گے، اس کے بعد یہ باب جو ہے نا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے وہی طریقہ ہے ہمارا، ہم ایک حدیث کا متن اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر ساتھ ہی اپنا مطالعہ رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر جو باتیں رہ گئی ہوں تو میں آپ کے سامنے جو ہے نا کچھ باتیں رکھوں گا اگر کوئی بات رہ گئی ہو. تو کوئی ساتھی حدیث کا متن اور ترجمہ پڑھ سکتا ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی ڈاکٹر صاحب آ رہی. اچھا جناب، یہ حدیث کا متن، حدیث نمبر 19 کا متن اور اس کا ترجمہ کوئی ساتھی پڑھ دے. افتخار صاحب آپ پڑھ دیں، سلطان صاحب پڑھ دیں. جی استاد صاحب میں پڑھ لیتا ہوں. جی بسم اللہ کریں. وعن ابی ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بأرض قوم اہل کتاب افنأکل فی آنیتہم قال لا تاکلوا فیہا الا ان لا تجدوا غیرہا فاغسلوا وکلوا فیہا. متفق علیہ. جی. حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم ان کے استعمال کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ، البتہ اگر ان کے ماسوا اور برتن میسر نہ ہو سکے تو پھر ان کو دھو کر ان میں کھا سکتے ہو. بخاری و مسلم کی یہ حدیث مبارک. جی، یہ حدیث نمبر 19 ہے. ہم باب العانیہ میں پڑھ رہے ہیں اور یہ آنیہ کا ہی ذکر ہے. اس حدیث میں بھی آنیہ کا ذکر ہے جو یہاں پر آیا ہے. آنیہ کا مطلب ہے برتن، اور آنیہ کوئی بھی برتن ہو سکتا ہے، چھوٹا بڑا برتن. عام طور پر برتنوں کو، گلاسوں کو، یہ جو کچن میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس میں چمچے بھی آ سکتے ہیں، یہ سب کو آنیہ کہتے ہیں. تو باب العانیہ، پانی کے بعد باب العانیہ، کیونکہ پانی کے استعمال کے لیے ہمیں آنیہ کی ضرورت ہے تو اسی لیے ہم آنیہ پڑھ رہے ہیں. تو آنیہ کے کچھ احکام ہیں. آنیہ کے احکام کس لیے ہیں؟ آنیہ کے احکام اس لیے ہیں کیونکہ اس میں پانی ہم لے جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو پھر طہارت کا مسئلہ آتا ہے. جب طہارت کا مسئلہ آتا ہے تو اسی لیے شارع نے آنیہ کا الگ سے ایک تفصیلی حکم دیا ہے ہمیں، جو گزشتہ حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوا، اور آج یہ 3 حدیثیں ہمارے پاس، ان سے بھی ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوں گی. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، یہ راوی ہمارے سامنے پہلی مرتبہ آ رہے ہیں. میرا خیال ہے اس سے پہلے بلوغ المرام میں بھی اور اس سے پہلے 40 نوویہ میں بھی شاید، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سے مروی کوئی روایت نہیں آئی. یہاں پر مصنف نے ابو ثعلبہ خشنی کا تھوڑا سا تعارف کروایا ہے.
تو اگر کوئی ساتھی ان کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہوں، کسی کو معلوم ہے؟ راوی کے بارے میں کسی کو پتا ہے کچھ؟ جی، راوی کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے یا کرنا چاہتا ہے؟ اچھا جناب، چلیے. ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی کنیت نام پر غالب آ گئی. کنیت نام پر غالب آ گئی. ابو ثعلبہ خشنی کے نام سے بہت زیادہ معروف ہیں، لیکن نام کے حوالے سے اختلاف ہے کہ نام کیا ہے ان کا حقیقت میں. تو اسی لیے ہمارے ہاں جو ہے نا جو علم الرجال کے ماہرین ہیں، علم الرجال، آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں علم الرجال ایک فن ہے. علم الرجال کیا ہے؟ وہ رجال جن سے روایتیں ہم اپنی حدیثوں میں لیتے ہیں، جو جن کے ذریعے سے ہمارے ہاں ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں، ان کو رجال کہتے ہیں. تو علم الرجال کا مطلب ہے ان رجال کا علم، یعنی ان مردوں کا علم جن کے ذریعے سے ہمارے پاس حدیثیں پہنچی ہیں. تو انہوں نے ان کے نام کے حوالے سے کچھ اختلاف کیا ہے، اور ان کے والد کے نام سے بھی اختلاف ہے. لیکن جو زیادہ غالب آ گیا ہے وہ ہے کنیت ابو ثعلبہ. ابو ثعلبہ الخشنی، خشنی قبیلہ ہے خداعہ سے، اور یہ جو ہے نا حضرت ابو ہریرہ سے پہلے اسلام لائے تھے. یہ غزوہ حنین سے پہلے اسلام لائے تھے اور شام میں مقیم تھے، اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور لمبی عمر بھی پائی تھی. ابو ثعلبہ الخشنی کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ بہت ہی متقی، پرہیزگار، اور دنیا کی زیب و زینت سے جو ہے نا کیا ایشو آ رہا ہے؟ آواز نہیں آ رہی میری؟ نہیں جی، آ رہی ہے. کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے. اوکے. شام میں انہوں نے زندگی گزاری اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا تھا. بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے. ان کے بارے میں معروف تھا کہ راتوں کو جاگتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے. ان کا یہ معمول تھا کہ روز رات کو باہر نکلتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور جا کے سجدے کرتے تھے. تو یہ ان کی جو ہے نا عبادتوں میں سے ایک طریقہ تھا عبادت کرنے کا، کہ نماز پڑھتے، پھر باہر جاتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور اللہ کی نشانیوں پر تدبر کرتے، اور پھر دوبارہ نماز میں لگ جاتے تھے. آخری عمر میں انہوں نے، درویش کی صفت جو ہے نا صحابی ہیں، آخری عمر میں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ موت کے وقت جو لوگوں کا دم گھٹتا ہے، موت کے وقت لوگوں کا جو دم گھٹتا ہے، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ میرا دم اس طرح سے نہ گھٹے کہ موت کے وقت میرا دم گھٹ جائے. تو پھر کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. اسی وقت ان کی بیٹی کو خواب میں آیا کہ ابا انتقال کر گئے ہیں. تو بھاگتے ہوئے گئیں اور معلوم کیا کہاں پر ہیں، تو معلوم ہوا کہ مصلی میں ہیں. مصلی میں سجدے کی حالت میں تھے. تو ان کو تھوڑا سا انتظار کیا. جب وہ نہیں اٹھے سجدے سے تو ان کو ہلانے کی کوشش کی، بلانے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ روح پرواز کر گئی ہے. تو یہ ابو ثعلبہ الخشنی، ان کے بارے میں مختصر سی بات یہ ہے. متعدد حدیثوں کے راوی ہیں. اچھا، ایک اور بات بڑی عجیب ہے ان کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک صحابی کسی دوسرے صحابی سے بھی روایت کرتا ہے. ایک صحابی دوسرے صحابی سے بھی روایت کر سکتا ہے. تو ابو ثعلبہ الخشنی انہی میں سے ہیں، ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے خود بھی روایت کی ہے اور دوسرے راویوں سے بھی روایت کی ہے. یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے روایت کا، ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور انہوں نے آگے بیان کر دی. تو ایک صحابی دوسرے صحابی سے بھی روایت کر سکتا ہے. تو یہ ابو ثعلبہ خشنی ان راویوں میں سے ہیں. اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ اس میں 40 نوویہ میں یہ بات ہو چکی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ حدیث کی ترکیب ہمیں بتاتی ہے کہ
حدیث جو ہے نا وہ صحت کے درجے میں، کیونکہ ایک تو صحیح حدیث ہے، ہم صحیح حدیث کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے، لیکن صحیح حدیث کے بھی درجے ہیں، صحیح حدیث کے بھی کئی درجے ہو سکتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ مثال کے طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام صحابہ کو کوئی کام دھندا نہیں تھا اور یہ 24 گھنٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کی بھی کھیتی باڑی تھی، ان کا بھی کام دھندا تھا، ان کے بھی جو ہے نا ضرورتیں تھیں، وہ بھی جاتے تھے، اپنا کام کرتے تھے، گھروں میں بھی رہتے تھے، بیویوں کی خدمت بھی کرتے تھے، بچوں کی بھی دیکھ بھال کرتے تھے، سارے کام ہوتے تھے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹے مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں سارے دنیا کو چھوڑ کے، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ تو انسانی معاشرہ ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام جو ہے نا باری باری لگاتے تھے، یعنی دو ساتھی ایک دوسرے سے طے کرتے تھے کہ ایک دن تم جاؤ ایک دن میں جاؤں، اور جس دن میں جاؤں گا اس دن کی جو باتیں ہوئی ہیں مسجد نبوی میں تو میں تمہیں بتا دیا کروں گا، اور جس دن تم جاؤ اس دن کی باتیں تم مجھے بتا دیا کرو۔ تو یہ معروف طرز عمل ہے صحابہ کرام کا، معروف تھا، یہ اس طرح سے ہوتا تھا۔ یعنی کہ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کر رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے ہیں، بہت قریب رہے ہیں۔ تو یہ باتیں آج کے موضوع سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن ضمنی بات ہے جس کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ جب آپ حدیث پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ساتھ مواخات ہوئی تھی، اب مجھے نام یاد نہیں آ رہا وہ صحابی کا نام کیا ہے، جن کے ساتھ مواخات ہوئی تھی جب وہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو جن کے ساتھ مواخات ہوئی تھی ان کے ساتھ طے ہوا کہ ایک دن تم جاؤ ایک دن میں جاؤں، اور جس دن تم جاؤ اس دن کی ساری باتیں مجھے شام کو بتا دیا کرو، پڑوسی ہیں یعنی، اور جس دن میں جاؤں گا اس دن کی ساری باتیں تمہیں بتا دیا کروں گا۔ تو جہاں پر آپ کو یہ ملے حدیث کی ترکیب ملے، لیکن یہ قاعدہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو۔ جہاں پر آپ کو یہ ملے کہ راوی نے کہا، راوی کون ہے؟ حدیث کے راوی، حدیث کے راوی کون ہے؟ صحابی، صحابی سے آگے نہیں، صحابی۔ جہاں پر آپ کو یہ ملے سمعتو کا مطلب ہے میں نے سنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مجلس میں موجود تھے، اس مجلس میں موجود تھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تو اس حدیث کی صحت کا درجہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بنسبت اس کے جس میں راوی کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضروری نہیں ہے کہ صحابی وہاں پر موجود ہو سکتا ہے کہ صحابی نے اپنے ساتھی صحابی سے بات سنی ہو، اور دوسرے ساتھی صحابی کی بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحابۃ کلھم عدول، جیسا کہ آپ کو قاعدہ معلوم ہے۔ تو یہ جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اب یہ جو باتیں میں نے آپ کو تمہید کے طور پر بتائی ہیں، تو اس حدیث کو آپ کس درجے میں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں یہ حدیث اس درجے میں آئے گی کہ حضرت صلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، اور خود سوال کیا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث صحت کے درجے میں بہت اعلیٰ معیار پر ہے، بہت اعلیٰ معیار پر ہے، کیونکہ خود راوی جو حدیث کا ہے نا اس نے خود مکالمہ کیا ہے، خود بات کی ہے۔ تو یہ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ آپ کو معلوم ہے کہ صحت کے درجے میں سب سے بلند درجے پر ہوتی ہے۔ تو باقی ٹیکنیکل چیزیں ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ کا مطالعہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا مطالعہ کیا ہے اس حدیث کے حوالے سے۔ یہ اپنا چیٹ میں بھی ذرا نظر رکھیں، یہ ہمارے طارق صاحب ہیں، انہوں نے حضرت ابو ثعلبہ کے حوالے سے روایت کے حوالے سے جو بات میں نے آپ سے کہی ہے نا کہ صحابیوں سے بھی روایت کی ہے، تو یہ انہوں نے آپ کو لکھ کے دیا ہے کہ کن کن صحابہ سے انہوں نے حدیث روایت کی ہے۔ چلیے اب آتے ہیں حدیث کے متن کی طرف اور اس میں کیا ہمارے لیے احکام ہیں۔ تو ساتھی ذرا جلدی جلدی بتائیں، آج کچھ ڈھیلا ڈھیلا معاملہ لگ رہا ہے شاید۔
جی ریاض بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، یہ حدیث میں جو متن ہے وہ یعنی واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ہے کہ جو عام حالات میں اہل کتاب کے برتن نہیں استعمال ہو سکتے اور استثناء جب کوئی چیز میسر نہ ہو تو اسے دھو کے اس میں کھا سکتے ہیں. تو اس میں کچھ دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ اہل کتاب سے مراد عیسائی اور نصارہ ہے. عیسائی اور نصارہ کا قرآن شریف میں تو بہت دفعہ ذکر آیا ہے، مطلب یہ کہ درجنوں دفعہ. اور سورہ بقرہ میں جیسے 40-44 کی آیتوں میں یہی ذکر ہے کہ ان کو ہے نا ترغیب دی گئی ہے کہ وہ جو راستے سے منحرف ہو گئے ہیں اس راستے کو چھوڑ کے ان راستوں پہ آئے جس پہ اللہ برکت دیتا ہے اور صحیح راستے پہ آئے. تو یہ جو ہے وہ ترغیب کی طرف تھا. اب جو ہے کئی جگہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ راستے سے اتنے بہک گئے ہیں کہ بت پرستی اور چیزوں کو چینج کرنا اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ شرک اور اس میں شمار ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے وہ کئی جگہ ان کے خلاف جہاد کا بھی ذکر ہے. تو اب اس تعلق میں یہ جو حدیث ہے 19 اور 20 دونوں میں یہ ذکر آ رہا ہے کہ سماجی یا اقتصادی طور پہ ان سے روابط ہو سکتے ہیں with some conditions. تو یہ ایک محفوظ ہے یعنی جو 19 اور 20 حدیث کے تعلق سے. دوسری چیز جو ایک اور ہے کہ جیسا آپ نے کہا برتن کا ذکر ہے، تو قرآن شریف میں جو برتن کا بہترین ذکر جو ہے سورہ دہر کی آیت 15 میں آیا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ یطاف علیہم بانیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریرا، یعنی وہ پھر آئے جائیں گے ان پر برتن چاندی کے اور ایسے آپ پورے کہ وہ شیشے کے. تو یہ جنت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنت میں چاندی اور اس ٹائپ کے برتن ہوں گے جس سے مومن اور اچھے لوگ اس سے فیض یاب ہو سکیں گے. تو اس حدیث کی متن میں آتے ہیں تو دو چیزیں جو سمجھ میں آتی ہیں جو حدیث میں، یہی کہ عیسائی اور جو یہودی ہیں، خاص کر عیسائی جو ہیں وہ شراب اور پھر سور کا جو کھانا کھاتے ہیں، تو وہ چیز سے ہے نا وہ برتنوں میں غلاظت آ جاتی ہے. تو اگر کوئی اور برتن میسر نہ ہو تو اگر ان برتنوں کو دھو دیا جائے تو وہ برتن صاف ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے مطلب یہ کہ ایک ایڈوائس ہے جو ایک پریکٹیکل لیول پہ کہ ان چیزوں میں کیا کیا جا سکتا ہے. تو کافی جو دوسرے جو عقیدے ہیں جیسے ہند ہے اور دوسرے جو ہیں ان پہ ظاہر ہے ان سے بہت زیادہ وہ دور ہیں اہل کتاب سے، تو ان کے پاس زیادہ منامیت ہوگی ان چیزوں کی. تو یہ تھا میرا مطالعہ اس تعلق سے حدیث نمبر 19 سے کہ ان کو دھو کر ہے نا وہ ان کی چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، برتنوں وغیرہ کو. صحیح، جزاک اللہ خیر. جی بہت اچھا ہے، بہت شاندار، جامع، مختصر. اور کوئی ساتھی، اور کسی ساتھی کے پاس کچھ ہے؟ اور کوئی ساتھی؟ یہ بتائیے آپ لوگوں نے حدیث کا مطالعہ کیا یا نہیں کیا؟ سیدھی بات بتائیں. جس نے مطالعہ کیا وہ ہاتھ اٹھائے. کس نے مطالعہ کیا ہے ہاتھ اٹھائے. بس ایک آدمی نے مطالعہ کیا ہے. اور کسی نے مطالعہ نہیں کیا؟ ہمارے پاس 23 لوگ ہیں. تو یہ تو بہت ہی زیادتی کی بات ہے نا کہ آپ جو ہے نا ایک ایسی مجلس میں جا رہے ہیں جہاں پر جو ہے نا وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کوئی وہ اپنا برکت والی بات تو ہوتی نہیں ہے، نہ ہی کوئی درس ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک سلطان صاحب نے بھی مطالعہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ خالص ایک علمی
بحث ہے اور علمی مجلس ہے، اور علمی مجلس میں اگر آپ مطالعہ کر کے نہیں آتے، ہم نے آپ کو کتاب دے رکھی ہے، تو اگر آپ مطالعہ کر کے نہیں آتے تو پھر یہاں پر تو کوئی برکت والی بات تو آپ کو شاید نہ ملے. یہاں پر تو خالص علمی چیزیں ہیں جو یہ طارق صاحب نے مطالعہ کیا ہے، لیکن ان کے پاس مائک کا ایشو ہے شاید. ٹھیک ہے طارق صاحب، 3 بندوں نے مطالعہ کیا ہے 23 میں سے، تو یہ بہت ہی زیادتی والی بات ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس پہ نظر ثانی کریں. یہ ہماری جو کلاس ہے مجھے اندازہ ہے کہ تھوڑی سی خشک ہے اور تھوڑی سی مختلف نوعیت کی ہے. اس میں ہم جو ہے نا تھوڑا سا ہٹ کے ایک الگ ٹیسٹ ہے ہمارا اس میں، اور یہ خالص علمی ایک مجلس ہے، علمی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں جس میں ہم اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. اور اس میں آپ کا مطالعہ بہت ضروری ہے. صرف مطالعہ کا ضروری نہیں ہے بلکہ مطالعے کے ساتھ آپ نوٹس بنائیں گے. نوٹس میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ نوٹس بنانا بہت ضروری ہے. اگر آپ مطالعہ ہی نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے نوٹس بھی نہیں بناتے، اور 2 منٹ کے بعد جو باتیں ہوئی ہیں وہ ساری آپ بھول جائیں گے. تو مجھے بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا اس پر، بہت افسوس کی بات ہے یہ. چلیے سلطان صاحب، آپ کا کوئی مطالعہ ہے اس حدیث کے حوالے سے؟ سلطان صاحب آپ کا کوئی مطالعہ ہے؟ جی صاحب، یہ حدیث جو ہے، اس حدیث میں راوی جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں ابی صلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں، یعنی ان کے اڑوس پڑوس میں جو ہیں وہ اہل کتاب جو ہیں وہ رہتے ہیں، جن میں کہہ لیں کہ یہود اور نصارہ جو ہیں وہ. تو پھر پوچھا کہ کیا ہم ان کے برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ان برتنوں میں نہ کھاؤ. پہلے تو منع کیا گیا ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ چونکہ یہود و نصارہ اہل کتاب تو ہیں، لیکن ان کی شریعت میں جو ہے وہ چیزیں کچھ جو ہیں وہ ممنوع نہیں ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا کہ وہ چیزیں حرام ہیں، اور قرآن میں اللہ کی طرف سے ہمارے مثلاً خنزیر جو ہیں وہ اپنے برتنوں میں جو وہ پکاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو شراب ہے وہ اپنے برتنوں میں وہ استعمال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ چیز سامنے لائی گئی کہ ان کے برتنوں کو مت استعمال کرو. ہاں اگر کوئی ان کے علاوہ مطلب اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو پھر اس میں ان کو جو ہے وہ دھو کر جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. جی استاد صاحب. صحیح، جزاک اللہ. اچھا جناب، یہ حدیث جی طارق صاحب آپ کا مائک ٹھیک ہو گیا ہے کیا؟ جی اس میں کچھ ایشو آ رہا ہے لیکن وہ بار بار آ جا رہا ہے. یہ جو اس میں جو حرمت ہے وہ یہ جو ہے یہ تحریمی نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ یہ طبعی منافرت سے ہے. جو چیزیں اس میں بنائی جاتی ہیں اور اس میں جو چیزیں پکائی جاتی ہیں، اس میں جو پینے کے لیے اس میں شراب بھی ہو سکتا ہے، وہ پی سکتے تھے. جو کھانے پکانے کے برتن ہیں اس میں سور یا خنزیر یا دوسری ایسی چیزیں، اور یہ ایسے بھی جانور پکائے جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا ہے. تو یہ تحریمی نہیں ہے کہ حرام اس وجہ سے ہے کہ وہ ہے، لیکن یہ طبعی فطرتی جو ہے وہ قبولیت نہیں ہوتی ہے اس کے انسان کے، جو اچھا مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے. اس وجہ سے جو ہے وہ ممانعت آئی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا جناب شہزاد صاحب آپ کا مطالعہ ہے؟ جی تھوڑا سا ہے اس میں جو ہے. تو آپ نے ہاتھ تو کیوں نہیں اٹھایا جب پوچھا جا رہا تھا کہ کس کا مطالعہ ہے؟ میں سنا تھا میرے ہاتھ جو ہے وہ ذرا صحیح نہیں تھے. چلیے آپ کا مطالعہ ہے تو بتائیے پھر. جی اس میں جو ہے وہ ایک تو چیز یہ کہ جب یہ طارق صاحب نے بتائی ہے کہ یہ تحریمی ہے حدیث کے نہیں، اور دوسرا اس میں جو ہے وہ جو واقعہ تھا اس میں جو ہے کہ خنزیر کا گوشت اور دوسرے ممنوع جانوروں کا گوشت پکاتے ہیں، تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان میں جو ہے وہ کھانا نہ کھایا جائے. یہ انسان کے جو ہے وہ فطرت سلیمہ کے جو ہے وہ بیسکلی خلاف ہے. مطلب یہ مکروہ ٹائپ یہ چیز آ جاتی ہے. ایک تو اس میں چیز یہ ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کھاتے پکاتے ہیں، جو چیزیں استعمال کرتے ہیں،
تو ان چیزوں کا اگر ظاہر مسلمانوں کے لیے جو چیزیں حرام ہیں تو وہ انہی برتنوں میں وہ استعمال کرتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس میں نہ کھایا جائے۔ تو ایک چیز تو یہ تھی، اور دوسرا اس میں ایک میرا ایک وہ تھوڑا سا اس میں کیا کہہ دیں کہ تھوڑے ذہن میں ایک جو ہے وہ بھی ہے، کنفیوژن بھی ہے کہ ایک طرف تو ہمارے پاس وہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مروی ہے کہ ہم جو ہے وہ اہل کتاب کا جو ہے وہ کھانا ہم کھا سکتے ہیں، تو ایک طرف تو اہل کتاب کا کھانا کھانا ہمارے لیے جائز ہے، اور دوسری طرف یہ ان کے برتنوں میں کھانے پینے سے اجتناب کی یہ جو حدیث ہے، تو یہ تھوڑا سا اس میں صحیح، ٹھیک ہے۔ وہ جو آپ حدیث کہہ رہے ہیں نا وہ آگے آئے گی تو اس پہ پھر بات کریں گے اس وقت تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تھوڑی سی وضاحت ہے، کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا، ریکارڈ ہو رہا ہے نا جی، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو جی حنیف صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ بس آپ کا مطالعہ ہے، پہلی بات تو یہ بتائیے۔ نہیں، وسیع مطالعہ تو نہیں ہے، بس یہ جو جتنی معلومات ہے اس کی بیس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پڑھا ہے غالباً سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ الیوم احل لکم الطیبات۔ خیر میں یہ ٹپیکلی برتن کے متعلق تو نہیں ہے یہاں پہ حدیث، چونکہ برتن، لیکن بہرحال ظاہری بات ہے جب کھانا حلال کیا گیا ہے وہاں پر، بلکہ وہاں پہ آگے جا کے خواتین سے شادی کی جو کیا کہتے ہیں جو اچھی عورتیں ان سے شادی بھی کریں، بہرحال تو لیکن برتن کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، ٹپیکل حدیث برتن ہے، لیکن ان سے کھانا تو انہوں نے حلال کر دیا ہے ان کا۔ تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب کھانا حلال کر دیا تو آف کورس وہ برتن، یہ کیسی خیال آیا تو میں بتا رہا ہوں کہ برتنوں میں ہی کھائیں گے نا، تو بس اس حوالے سے بس یہ تھا۔ وہی بات جو شہزاد بھائی نے کہی ہے، دیکھیے کھانے والے جو حدیث ہے نا وہ آگے آئے گی، ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ کھانے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بکرے کا گوشت ہی ہو، ضروری نہیں ہے، یہ کوئی مچھلی بھی ہو سکتی ہے، کوئی سبزی بھی ہو سکتی ہے، تو اس پہ عام طور پر کھانا، اسی لیے ہمیں اجازت ہے، ہم ان کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری لاجیکلی ایک بات ہے، سوری یہ حدیث ہے لیکن لاجیکلی ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے کھانا، برتن تو ہم اپنے بھی دھوئے بغیر ہم نہیں کھاتے، یعنی ہم ان کو بھی اچھی طریقے سے دھو کے پھر ہی کھاتے ہیں۔ کہیں باہر جاتے ہیں تو ہماری احتیاط ویسے ہی ڈبل ہو جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان کا ہی گھر کیوں نہ ہو، یہ تو اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہم آف کورس ہم ڈبل احتیاط کرتے ہیں، ہم اور زیادہ اچھی طرح ایک دفعہ اور دھو لیتے ہیں، تو ہم احتیاط تو کرتے ہی ہیں۔ تو پھر جو ہے پھر کیا ممانعت ہے اس میں؟ پہلے منع کر دیا حاصل کلام میں لکھا ہوا، اور خود حدیث میں پہلے منع کر دیا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں دھو کے کھا سکتے، تو دھو کے ہی کھاتے ہیں، بغیر دھوئے تو نہیں کھائی جاتی۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اظہار صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اظہار صاحب جی استاد صاحب، میں اس میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہاں پر مطالعہ کیا ہے، سب سے پہلا سوال۔ جی میں نے مطالعہ کیا ہے، لیکن میرا ناقص مطالعہ ہے اس میں۔ یہ جو حدیث ہے اس کے ساتھ میں نے جو ایک دوسری حدیث پڑھی ہے اس میں آگے شکار کا بھی ذکر ہے، اسی حدیث سے کنٹینیوشن میں، ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ تو اس میں اس لیے ہے کہ جو بات کہی گئی ہے کہ وہ رہتے تھے سیریا میں، یعنی شام کے علاقے میں، اور شام کے علاقے میں مجوسی اور اہل کتاب یہ دونوں وہاں پر بڑی تعداد میں ہوتے تھے اور آج بھی ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے جو ہے یہ ایک اپنا عرض جو ہے وہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے اور یہ اس میں فرمایا کہ کیونکہ وہ لوگ جو ہے خنزیر اور شراب وغیرہ جو ہے وہ اپنے برتنوں میں گوشت پکاتے تھے خنزیر کا اور کھاتے تھے، اور شراب وغیرہ شراب نوشی کرتے تھے۔ تو اس کے لیے پوچھا کہ کیا ہم ان کے برتنوں میں پی سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس لیے کہا کہ پہلے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہاں پہلے کھانا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی اور، یہ اس کے لیے اضافی ہے کہ پہلے تو فرسٹ چوائس تو یہ ہے کہ اس میں نہ کھایا جائے، یہ فرسٹ چوائس ہے
لیکن اگر کوئی اور برتن میسر نہ ہو جو یہاں پہ لکھا ہو نا، البتہ ان کے سوا اگر برتن میسر نہ ہو تو تب اس وقت اجازت یہ ہے کہ پھر خود دھوئیں اور پھر کلین کریں اور پھر اس کے حساب سے پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ فرسٹ چوائس نہیں ہے کہ اس میں استعمال کریں، فرسٹ چوائس یہی ہے کہ استعمال نہ کریں. لیکن اگر میسر ہی نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے، پھر تو دین تو فطرت کا نام ہے، ہمارا دین تو فطری ہے نا، کسی کبھی بند گلی میں کھڑا نہیں کرتا. تو یہ میرا اس میں مطالعہ تھا، کیونکہ یہ سیریا سے رہتے تھے ابو ثعلبہ خشنی، تو اور وہاں سے جو ہے تو یہ تھا مختصر اور ناقص مطالعہ. ٹھیک ہے، بہتر. خورشید صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. خورشید اقبال صاحب نہیں؟ اوکے ٹھیک ہے جناب. اچھا، کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور ریکارڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا سلطان بھائی نے کچھ بات کہی جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. باقی باتیں ساتھیوں نے شاید کہہ دی ہیں، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، کچھ چیزیں وضاحت طلب ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل کتاب کے شریعت میں خنزیر اور شراب جائز نہیں ہے، ان کے شریعت میں جائز نہیں ہے. یعنی اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہے نا، تو یہودیت میں اور نصرانیت میں دونوں چیزیں آج بھی حرام ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بعد میں انہوں نے اپنا دین بگاڑ دیا، وہ الگ چیز ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے بھی، جہاں پر لفظ لا آ رہا ہے نا، نہیں یعنی منع کیا گیا ہے، یہ لفظ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے اس سے پہلے، اور ہر مرتبہ میں وضاحت کرتا ہوں کہ یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نہیں جو ہے نا، یہ نہیں کیا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو حدیث کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے، حکم واضح ہو جائے. جب تک کہ یہ لا آپ کو معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ آگے کی بات کیا کہی جا رہی ہے. تو جس طرح سے اوپر ہم نے پڑھا تھا نا، جہاں کہیں پر بھی لا کا نہیں کا لفظ آیا ہے، ممانعات کا لفظ آیا ہے، وہاں پر ہمیں معلوم ہوا ایک نفی ہے، نہیں ہے تحریمی، یعنی نہ کرو، حرام ہے، سزا ہوگی، اور ایک نفی ہے تنزیہی، ایک نفی ہے کراہت کے لیے، عام طور پر کراہت کے لیے. تو یہ جو نفی ہے، جیسے کہ ابھی طارق ملک صاحب نے بتایا ہے، یہ نفی جو ہے نا، یہ نہیں، یہ جو ممانعت ہے یہ حرمت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آگے خود اجازت دے رہے ہیں. تو اس کا معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر جو نفی ہے نا، ممانعت ہے، یہ کراہت کی وجہ سے ہے. کراہت کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ لوگ اپنے برتنوں میں کیا کھاتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو معلوم ہونی چاہیے، جیسے کہ ابھی ساتھیوں نے بتایا کہ کھانے کی اجازت ہے تو برتن استعمال کرنے کی کیوں اجازت نہیں ہے؟ تو کھانے والی حدیث ہم آگے جا کے پڑھیں گے، اس کا جب وقت آئے گا تو اس میں بات کریں گے. برتن جو ہے نا، برتن بذات خود حلال یا حرام نہیں ہوگا. حلال اور حرام برتن کا ہم پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو. حلال اور حرام برتن کون سے ہیں، کون سے برتنوں میں کھانے پینے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. سونے اور چاندی کے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ کیونکہ حرمت کی بات آ گئی تو حرمت کے لیے صحیح الفاظ، واضح الفاظ، کھلے الفاظ میں ممانعت ہونی چاہیے. جس چیز سے منع کیا گیا ہے، کس چیز، سور کا گوشت نہ کھاؤ، واضح کر دیا، بتا دیا، جانور کا نام بتا دیا، کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. کوئی دو آدمی دنیا میں ایسے نہیں ہیں جو کہیں گے کہ خنزیر ہو سکتا ہے کتا ہو، یہ تو ناممکن نہیں ہے نا. سیدھی بات کہہ دی گئی ہے جہاں پر ممانعت آئی ہے. تو برتن جو حرام ہیں، جو منع ہیں، ہمیں یہاں پر بتا دیے، دھب اور فضہ. دھب اور فضہ، اس کے علاوہ جتنے بھی برتن ہیں ان میں کھانا پینا وہ بذات خود حرام حلال نہیں ہو سکتے. بذات خود برتن جو ہے نا وہ حرام حلال نہیں ہو سکتے. اس میں حلت اور حرمت کس بات کی ہو سکتی ہے؟ اس میں حلت اور حرمت اس بات کی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی نجس چیز اس میں استعمال کی گئی ہو تو پھر برتن نجس ہو جاتا ہے. تو حل کیا ہے؟ حل ہمیں بتا دیا. اگر کتے نے منہ ڈال دیا برتن میں، کیا برتن حرام ہو گیا؟ پھینک دیں؟ نہیں، اس کو صفائی کریں، صاف کریں، اس کی علت دور کریں. علت کیا ہے؟ کہ کتے نے منہ ڈالا ہے تو نجس ہو چکا ہے. اب کتے کا نجاست دور کرنے سے برتن استعمال کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، وضو کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جو آنیہ کا لفظ آیا ہے نا، وہ آنیہ بذات خود حرام حلال نہیں ہوتا. اور یہ جو لا ہے یہ کراہت کی وجہ سے ہے. کراہت کیا ہے؟ کہ یہ لوگ ہمیں نہیں معلوم کہ اپنے گھروں میں ان برتنوں میں
ان برتنوں میں کیا کھاتے رہے ہیں، کیا پیتے رہے ہیں۔ تو برتن آنیہ کا مطلب کھانے کی چیز بھی اور پینے کی چیز بھی، دونوں اس میں آتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا، ہنڈی، پتیلی، ہانڈی، کوئی بھی چیز جو جس میں ہم کھانا پینا ڈال سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے آنیہ میں آتے ہیں۔ تو کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ لوگ کیونکہ اپنا دین بدل چکے ہیں، اپنے دین میں تحریف کر چکے ہیں، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں نہ کھاؤ، اس میں نہ کھاؤ۔ کیوں؟ کراہت ہے صرف۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ انسانوں کا آپس میں ملنا جلنا، ملاب کرنا، لینا دینا، تعلقات بنانا، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اسلام تنگی کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب کیونکہ یہاں پر یہ ناممکن سی بات ہے کہ پڑوسی ہوں اور ایک دوسرے کی چیزیں استعمال نہ کریں، یہ یعنی کہ آج کل دور میں تو ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر یہاں پر GCC ممالک میں، لیکن پاکستان میں آج بھی ہوتا ہے نا، چھوٹے کو بھیج دیا جا کے آنٹی سے نمک لے آؤ، یہ عام روٹین کی چیز ہے نا، جا کے آنٹی سے جو ہے نا پیاز لے آؤ، یہ عام روٹین کی چیزیں ہیں۔ جا کے آنٹی سے کہو کہ وہ جو ہے نا وہ پتیلا دے دے بڑا والا جو آپ کے پاس ہے، یہ عام ہے روٹین یہ چیز۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا انسانوں کی ضرورت کے تحت ہیں، اسی لیے اسے منع نہیں کر سکتے۔ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ تنگی پیدا کرنا یہ ممکن نہیں ہے اسلام میں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تاکلوا فیہا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کھایا پیا ہے اس میں، کراہت کی وجہ سے۔ اب صرف ایک حالت میں جو ہے نا ہمیں اجازت دی ہے کہ اللہ تجدوا غیرہا، اب مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا برتن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم پڑوسیوں سے لے کر ہم اپنا کھانا بنائیں، یا مثال کے طور پر ہانڈی چاہیے بہت بڑی، تو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہانڈی، لیکن پڑوسیوں کے پاس ہے، تو اب ہم خرید نہیں سکتے، ہماری ضرورت ہے پڑوسیوں سے لے کر عاریتاً اور اس میں پکانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فغسلوہا، دھونے سے اس کی نجاست دور ہو جائے گی، دھونے سے اس کی نجاست دور ہو جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُوا فِيهَا۔ اب اس حدیث میں 2-3 مسائل آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اجازت ہے، ممانعت کی بات ہم نہیں کر رہے، ممانعت کراہت کی وجہ سے ہے۔ اب جو اجازت دی ہے، کیا یہ اجازت اس بات سے مشروط ہے کہ اللہ تجدوا غیرہا، یا عام اجازت ہے؟ یعنی کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم پڑوسیوں سے مانگ کر لیں، تو یہ مجبوری، یہ عام اجازت، یہ عام اجازت، جی ہاں، یا پھر یہ عام اجازت ہے کہ کسی بھی وقت آپ پڑوسیوں کا برتن پڑا ہوا ہے یا آپ لے کر استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ عام اجازت ہے، عام اجازت ہے، مشروط اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس میں شرط جو رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ آپ جس برتن کو استعمال کر رہے ہیں وہ پاک ہے، تو اس کو فغسلوہا تاکید کے لیے آیا ہے کہ آپ ضرور اس کو دھو لیا کریں، آپ اس کو صاف کر لیا کریں، تو پھر آپ کے لیے یہ حلال اور حرام برتن خود نہیں ہوگا، آپ نے دھو لیا، پاک ہو گیا، استعمال کر سکتے ہیں۔ وَكُلُوا فِيهَا، اور اس میں کھا سکتے ہیں۔ اب پہلا مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اہل کتاب کے درمیان رہنا جائز ہے، مسلمانوں کا اہل کتاب کے درمیان رہنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر منع نہیں کیا کہ تم کیوں رہتے ہو اہل کتاب کے، یہاں پر اہل کتاب سے مراد نصارہ ہیں، یہاں پر اہل کتاب سے مراد نصارہ ہیں، یہودی نہیں ہیں، لیکن اہل کتاب کہہ دیا ان کو کیونکہ وہ سیریا میں رہتے تھے، اور سیریا میں زیادہ تر نصرانی تھے اس زمانے میں، تو یہاں پر اہل کتاب سے مراد نصارہ ہیں، ویسے صرف اہل کتاب کہا ہے ان کو۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم وہاں پر مت رہو، مسلمانوں کے درمیان رہو۔ اور عام قاعدہ ہے کہ جس ملک میں مسلمان کو اپنے دین کے اظہار کی اجازت ہے وہ وہاں پر رہ سکتا ہے، جس مسلمان کو کسی بھی ملک میں اپنے دین کی اجازت ہے اظہار کی،
معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وہ روزے رکھ سکتا ہے، وہ چاند دے سکتا ہے، وہ نماز عید الفطر پڑھ سکتا ہے، وہ عید الاضحیٰ پڑھ سکتا ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے، تو پھر کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں اہل کتاب کے درمیان، یہودیوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان رہ سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام شام میں رہے ہیں اور شام میں زیادہ تر اکثریت عیسائیوں کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، اور صحابہ کرام کو سے زیادہ دین سے واقفیت کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اہل کتاب کے درمیان، غیر مسلموں کے درمیان ہم رہ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہمیں اپنے دین کے اظہار کی اجازت ہو۔ اگر دین کے اظہار کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قربانی، یہ جو مشاعر ہیں، دین کے شعائر ہیں، اگر ان شعائر کے اظہار کی اجازت نہیں ہے، تب ہم کہیں گے کہ وہاں سے ہجرت کرنا چاہیے۔ لیکن اگر امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہیں اور وہاں پر آپ کو دین کے شاعر کے اظہار کی اجازت ہے، تو پھر آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں، آپ کو ممانعت نہیں ہے۔ ایک اور ضمنی سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ یار جو ہے نا وہ بہتر مستقبل کے لیے میں کینیڈا میں جا کے رہنا چاہتا ہوں، کیا رہ سکتا ہوں؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ سب صرف بہتر مستقبل کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے تو یہ میرے خیال میں مشکل ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی ہو کہ جی میں دین کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے جو ہے یہ بھی میرا ایک اپنے آپ کو پیش کروں گا، تو اس حالت میں جو ہے وہ جائز ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ جائز نہیں؟ ہر آدمی تو جا کے وہاں پر دین کی تبلیغ نہیں کرے گا نا، لیکن وہ اپنے طور اطوار، یعنی وہ مسلمان تو ہے، وہ اپنی دین کو نہیں چھوڑے، وہاں پہ اس کو نمازوں کو، روزوں کو اور باقی جو شاعر اسلام ہے ان کو ادا کرتا رہے، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے تبلیغ کا۔ جی بالکل صحیح ہے آپ کی بات، آزادی ہے، جزوی طور پر، آزادی ہے۔ ہاں جزوی طور پر آپ نے صحیح جواب دیا ہے، لیکن عام طور پر اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی بھی ملک میں جا کے اس کی شہریت لے کر وہاں پر رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے کسی بھی ملک میں رہنے کا تو ضرور رہیں، اور اس کی شہریت حاصل کرنے کا تو ضرور حاصل کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں۔ میرا خیال ہے اگر اور کوئی بات اس حدیث میں نہیں ہے تو ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ کوئی ذہن میں سوال پیدا ہوا؟ جی میرے پاس ایک سوال ہے استاد صاحب۔ ہاں جی۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے، اس وجہ سے کہ ہم اکثر جا کر رہتے ہیں باہر، خاص کر کے یو کے میں میرے ان لاز وہاں پر ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ پڑوسیاں کے یہاں سے کھانا بھی آتا ہے اس میں، یہ کیا کہتے ہیں، برتن میں۔ اچھا، کہنے کو تو پڑوسی یہ کہتے ہیں کہ وہ کھانا جو ہے وہ، حالانکہ وہ پڑوسی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا آپ کھا سکتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے کہ وہ کھانا چاہیے؟ اور اب یہ کھانا کیا ہے؟ وہ کیا گوشت ہے، بکرا ہے، کیا ہے؟ عموماً تو گوشت نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو پتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے بس ٹھیک ہے، کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کھا سکتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے، تو پھر ان کی بات پہ یقین کر لیں۔ دیکھیے میری بات سنیے، یہ جو آپ البیک کھاتے ہیں، یہ مرغی کہاں سے آتی ہے؟ یہ تو باہر سے آتی ہے، برازیل سے آتی ہے۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ مرغی جو ہے نا شریعت کے مطابق ذبح ہوئی ہے یا نہیں؟ کسی نے جا کے دیکھا ہے؟ چلیے چھوڑیے البیک کو، فقیہ کی مرغی یہاں پر ہے نا جدہ میں، سعودی عرب میں ان کا ہے نا اپنا مسنا، تو کیا آپ نے جا کے دیکھا ہے وہاں پر کہ فقیہ کی مرغی جو ہے نا شریعت کے مطابق ذبح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ لوگوں نے تو دیکھا ہے، اسے کہتے پرسنلی تو کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہاں، لوگوں نے جا کر میرے چاچا کے ماما کے دوست کے بھائی کے بیٹے نے جا کے دیکھا تھا، کسی نے نہیں دیکھا بھائی۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ شریعت کے مطابق ہے، اس نے لکھا ہوا ہے شریعت کے مطابق ہے، تو شریعت کے مطابق ہے۔ تو کبھی کبھار جو ہے نا وہ کسی دوسرے کی بات پر اعتبار کر کے ہم اس کی خلوص، یعنی کہ ہم اس کو سچا سمجھ کے کریں گے، ہم اس کو سچا سمجھتے ہیں، یعنی کہ ایک فقیہ کی مرغی میں لکھا ہے کہ حلال تو حلال ہے، پھر اس کا مطلب ہے ہمیں تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے 2 ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، پہلے شہزاد صاحب۔
جی میں جو ابھی آپ نے سوال پوچھا تھا باہر رہنے کے بارے میں، تو اس وقت میں نے ہاتھ اٹھایا تھا. ایک تو چیز میں یہ ہے جو آپ نے پہلے بتائی ہے کہ اگر آپ کو اپنے دین کے اوپر اچھی طرح عمل کرنے کی آپ کو اجازت ہے تو پھر تو آپ ان جگہوں پہ رہ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کچھ اپنے ایکسپیرینسز جو ہے وہ جو میرے کولیگز ہیں انہوں نے شیئر کیے، اس کی بنا پر جو ہے نا جو آپ نے بتایا کہ بہتر جو ہے وہ مستقبل کے لیے روزگار کے لیے باہر جا کے رہنا، تو اس میں ہمیں اپنے بچوں کی جو ہے وہ دینی تعلیم و تربیت کو بھی دیکھنا ہے اور وہ ہمارے اوپر فرض ہے. تو اس کو جو ہے میں وہ اس طرح تو خیر نہیں کہوں گا کہ اپنے جو ہے وہ تقویٰ کو کسی کے لیے فتویٰ بنا دیں، لیکن میرے بہت زیادہ کولیگز جو ہیں وہ جو امریکن نیشنلز ہیں یا برٹش ہیں یا کچھ ریورٹس ہیں یا کچھ پاکستانی ہیں جو ادھر کے پلے بڑے ہیں انگلینڈ کے، وہ نیشنلٹی لی اور بچوں کو لے کر پھر ادھر آگے انہوں نے جو کچھ سٹوریز بتائی ہیں نا، تو اس کی بنا پہ تو میرا خیال یہی ہے کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کسی بھی اسلامی ملک کے اندر ہی ہوں، خواہ جتنا بھی لولا لنگڑا اسلام ہو، لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ ایسے معاشروں سے وہ بہتر ہے. اس کی اگزامپل یہ کہ میرے کولیگ ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھا رہے تھے اور اسکولوں میں وہ جو سلیبس ہے ان کا، اور خاص طور پہ اسلامک اسٹڈیز بھی جو پڑھائی جاتی ہیں، تو اس میں بھی جو کویسچن اس طرح کے کیے جاتے ہیں، اور پھر جو کیمبرج کے جو ایگزامس اس نے پھر اپنے، کیونکہ وہ ٹیچر ہے، اس نے بتایا کہ جو سیمپل آنسرز ہیں جو اے اسٹار اسٹوڈنٹس لیتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنا وہ زیادہ ریلیجن کو ریڈیکولر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اتنا ہی ان کو جو ہے نا وہ نمبر زیادہ ملے. دوسری اس نے اگزامپل یہ دی تھی کہ میرا بچہ جو ہے وہ فزیکل جو ہے نا وہ جو کلاس ہوتی تھی ٹریننگ کی، اس دن وہ اس نے اسکپ کرنا شروع کر دیا. میں شارٹ کر کے بات بتاتا ہوں. تو کہہ رہے بات بڑے عرصے میں جب اس میں آہستہ آہستہ اس نے جب حساب کتاب لگایا تو ہمیشہ وہ چھٹی کرتا تھا فزیکل ایجوکیشن. تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے بتایا کہ آپ نے ہمیں کہا ہے کہ اب بچہ جو ہے وہ گریڈ 3-4 کا اسٹوڈنٹ ہے. کہہ رہا آپ نے ہمیں بتایا کہ کسی کے سامنے کپڑے نہیں اتارنے، اور اتنا یہ ہمارا مرد کا جو ہے وہ اتنا وہ ہوتا ہے، یہ جگہ کور ہونی چاہیے. تو ہمارے تو جب کلاس میں جو ہے وہ جو ہوتے ہیں تو سب کے سامنے کپڑے اتارتے ہیں، اور ایک دفعہ جو ہے وہ 2 بچیاں کورنے میں کھڑی، جدھر میں کپڑے میں نے تو چھپ کے ایک ڈھونڈ لی جگہ کہ میں ادھر بدلنے شروع ہو گیا تھا. 2 بچیاں میرے پاس آ گئی کہ آپ اپنے باڈی پارٹس میں دیکھو، پرائیویٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تو کہہ رہے اس کے بعد میں نے اسکول تو وہ کہہ رہے میری بات سنیے، بات لمبی ہو رہی ہے. ہم جو ہے نا اس وقت ہم اس پر بات نہیں کر رہے کہ مغرب میں رہنے کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں. یقیناً ہر ملک میں رہنے کے کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصانات ہیں. ہم اصولی بات کر رہے ہیں. اصولی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، یہ صحابی ہیں جو غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہیں. تو ہم کہہ رہے تھے کہ غیر مسلم ملک میں جا کے رہنا، وہاں کی شہریت اختیار کرنا اس صورت میں جائز ہے کہ اگر آپ کو اپنے دین کی اظہار کی اجازت ہے تو آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں. یہ الگ بحث ہے کہ وہاں کا رہنے میں کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں. وہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، پھر اس کو پھر سمجھ نہیں سکتے. لیکن اصولی طور پر رہ سکتے ہیں، ہاں رہ سکتے ہیں. جائز ہے، ہاں جائز ہے. حرمت نہیں ہے اس کی. اظہار بھائی آپ کو اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال تھا، میں آپ اسی بات سے ریلیٹڈ تھا کہ اس زمانے میں یقیناً ایک ایسی حکومت نہیں تھی جیسے کہ آج کل کی حکومتیں ہوتی ہیں جو اپنا قانون نافذ کرتی ہیں اور اس کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرتی. میرا سوال یہ تھا کہ شہریت لینے کے لیے آپ نے کہا کہ شہریت لے کے رہا جا سکتا ہے، تو ایک ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ شہریت لینے کے لیے لازمی طور پہ ہمیں اس ملک کے قانون کو ماننا پڑے گا، چاہے ہم اس پہ عمل کریں نہ کریں. یعنی میرا مطلب ہے کہ اگر شراب کی ممانعت نہیں ہے وہاں پہ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لازمی شراب پئیں، ہم نہ پئیں، لیکن قانونی طور پہ تو ہمیں ماننا پڑے گی اس بات کو. جیسے کہ آج کل جو مثال کے طور پہ گے میرجز الاؤڈ ہیں، جیسے یو کے میں الاؤڈ ہے، کینیڈا بھی شاید الاؤڈ ہے، سب تو ساری دنیا میں شاید الاؤڈ ہو گیا.
تو ہمیں ایک ڈیکلیریشن، میں نے سنا ہے، مجھے اتنا کنفرم نہیں ہے، کہ ایک ڈیکلیریشن سائن کرنا پڑتا ہے شریعت دینے کے لیے، جس میں ہمیں یہ لکھ کے دینا ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کے قانون کے پابند رہیں گے. وہ تو آپ ہر جگہ پر پابند ہے، قانون کے پابندی کرنی پڑے گی نا آپ کو. ہاں میرا یہی سوال ہے. تو وہ ایک ایسا قانون ہے جو کہ شریعت سے متصادم میں کھلا، تو اس کو ماننا اور اس کو ڈیکلیریشن دینا، کیا یہ اسلامی روح سے جائز بنتا ہے؟ یعنی یہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں آیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اس بحث کو ابھی رہنے دیتے ہیں، بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. اس میں بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے، لیکن ہمارا موضوع نہیں ہے یہ. صرف آپ اصولی بات سمجھ لیں، غیر مسلم ممالک میں جا کے رہنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، حرام نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. حنیف صاحب. جی بس مجھے یہی کہنا تھا کہ جی ہاں بالکل، آپ نے تو شروع میں ہی بتا دیا کہ انٹل انلیس کہ ہمیں جو ہے نا وہاں پر اسلام پریکٹس کرنے کی، یعنی ہمیں اگر اظہار کی اجازت نہیں ہے، اظہار کی اجازت ہے تو اظہار کی اجازت نہیں ہے تو پھر آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسرائیل میں بھی رہ سکتے ہیں، ہاں رہ سکتے ہیں، وہاں مسجدیں ہیں، بالکل مسجدیں ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. حج کا قافلہ آتا ہے، بالکل اسرائیل سے حج کا قافلہ فلسطین کے ذریعے سے آ سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اپنا ہندوستان ہی لے لیجئے، ہندوستان میں تو بتوں کی پتہ نہیں دیویوں پتہ نہیں کن کن کی پوجا کی جاتی ہے. ہندوستان کے مقابلے میں یورپ کو اگر آپ دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، کسی بھی ملک کو دیکھ لیں، تو یعنی کہ اس میں مسئلہ ہے تھوڑا سا. اچھا ایک چھوٹی سی دو باتیں اور تھیں، چھوٹی سی، واللہ علم یہ شاید تصحیح ہو جائے ہماری. ابھی ایک صاحب نے بھی بات کیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب ویسے تو ناجائز ہے، یعنی ویسے تو برتن استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اگر کراہتن ہو تو پھر جو ہے نا پھر تو ہمارا دین فطرت پر ہے. تو مجھے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ دین تو فطرت پہ اس سے پہلے ہی ہے، یعنی دین کے فطرت کے لیے اس کا کراہت میں آ کے دین فطرت میں نہیں آتا، دین فطرت میں ہی پہلے سے ہی ہے، پیدائشی دین ہمارا فطرت ہے. ایک یہ بات تھی. دوسری، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اپنے اسلام کے لیے لولے لنگڑے کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. ان کے پریکٹس کرنے والوں کے لیے ہم ضرور کریں، لیکن اسلام بذات خود جو ہے نا بہت ہی مقدس ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس طرح کے الفاظ نہیں یوز کرنا چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اگلی حدیث کی طرف چلیں کیونکہ وقت ہو رہا ہے. حدیث نمبر 20. جی سلطان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وان عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ تودوا من مزادۃ امرأۃ مشرکۃ متفق علیہ فی حدیث طویل. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزہ سے پانی لے کر اس سے وضو کیا، اور یہ بخاری مسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کا یہ ٹکڑا ہے. جی ہاں، تو طویل حدیث جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے. یہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر کے دوران وقوع پذیر ہونے والی واقعے کی روایت کرتے ہوئے بتاتے ہیں. واقعہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں جا رہے تھے یا واپس آ رہے تھے، تو راستے میں جس جگہ پر پڑاؤ ڈالا وہاں پر پانی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کو، جن میں میرا خیال ہے کہ عمران بن حسین بھی ہیں، 2 افراد کو پانی تلاش کرنے کے لیے روانہ کیا. تو ایک مشرک عورت وہاں پر ملی جو اپنی اونٹنی میں مشکیزہ کہہ لیں، مشکیزہ اس کو کہتے ہیں، چمڑے کا ایک بڑا تھیلا کہہ لیں، بڑا تھیلا جو اونٹ کے دونوں طرف جو ہے نا ڈالا جاتا ہے. اونٹ کے ایک طرف ایک تھیلا ہے بہت بڑا، اور دوسری طرف دوسرا تھیلا ہے. یہ تھیلا جو ہے نا وہ چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے. تو 2 مشکیزہ اس کو کہتے ہیں. مشکیزہ یعنی پانی کی بڑی مقدار، کافی زیادہ مقدار، جو اونٹ پر رکھ کے جا رہی تھی. وہ عورت مشرکہ عورت تھی، تو وہ لے کے جا رہی تھی. تو وہ دونوں صحابہ نے اس عورت سے کہا کہ آپ کے پاس پانی ہے؟ تو یعنی میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، بڑی طویل حدیث ہے. تو اس عورت نے کہا کہ ہاں میرے پاس پانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کون مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلاتے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، آپ آئیے ذرا. تو اس عورت نے کہا کہ ومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟
اس عورت کا الفاظ ہیں، اس عورت کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہیں. اس عورت نے کہا الصابئی، صابئی کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. عام طور پر یہ اس زمانے میں جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے تو ان کو کہتے تھے صابع. صابع کا مطلب ہے بے دین ہو جانا، بے دین ہو جانا. تو سر لفظ کو سمجھیں. جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے قریش ان کو کہتے تھے کہ یہ صابع ہو گیا ہے. صابع، صابع کا مطلب بے دین ہو جانا. تو اس عورت نے یہ لفظ استعمال کیا. تو دونوں صحابہ نے کہا جس کا تم نے ذکر کیا ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. یعنی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ نعم، ہاں نہیں کہا. یہ ذرا سمجھیں لفظ کو. صحابہ نے کہا کہ جس کا ذکر تم نے کیا ہے نا اسی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کو تم سمجھ رہی ہو ہم اسی کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. تو اس عورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہم تمہارا پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا، اس عورت نے کہا کہ اب سے لے کر کل تک یہ پانی استعمال کر سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی پر دم کیا، اس پانی پر دم کیا، اور 80 افراد کے لگ بھگ لشکر نے اس پانی سے پیا. ان کے اونٹوں نے پیا، ان کے گھوڑوں نے پیا، اور اس پانی سے کوئی کمی نہیں ہوئی، اس پانی میں کوئی کمی نہیں ہوئی. پھر اس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی میزبانی کی اور اس عورت کو دسترخوان میں شریک کروایا، کھانا کھلایا یعنی. اور کھانا کھلانے کے بعد پھر اگلے دن اس عورت کو عزت اور اکرام کے ساتھ واپس بھیج دیا. اس کے مشکیزے میں ایک قطرہ پانی بھی کم نہیں ہوا. پھر وہ عورت اپنے قوم کے پاس جاتی ہے اور قوم اسے کہتی ہے کہ یعنی قبیلے کے لوگ یا گھر والے کہ تم کہاں تھی، کیوں دیر کر دی؟ تو وہ عورت پھر کہانی سناتی ہے کہ میں کہاں گئی تھی، کدھر گئی تھی، کس سے ملاقات کی، اور یہ ساری چیزیں. پھر وہ آخر میں وہ کہتی ہے کہ انی رأیتہ اصدق الخلق، پوری مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا آدمی میں نے نہیں دیکھا. انی رأیتہ اصدق الخلق. یہ بہرحال یہ طویل حدیث ہے اور یہ بھی میں آپ کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں. تو یہ حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں جو ہمارے کام کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس عورت کے مشکیزے سے پانی لے کر پیا اور وضو کیا، پیا بھی اور وضو بھی کیا. آپ یہ بتائیے کہ اس حدیث میں جن ساتھیوں کا مطالعہ ہے وہ اپنا مطالعہ، اپنا طارق صاحب کچھ لکھ بھی رہے ہیں، ساتھ میں پڑھتے جائیں. اپنا اظہار صاحب، جی اظہار صاحب آپ نے ہاتھ پہلے اٹھایا ہے تھا شاید. چلیے جی استاد صاحب، یہ حدیث جو ہے یہ حدیث جو ہے تو کیونکہ اس سے پہلے ہم اوپر حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ جو جانوروں کی کھالیں ہیں جی وہ کھال جو ہے دباغت یا اس کے بعد چمڑے کو رنگنے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے. اور اس میں ہم نے یہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ ایون ایک مردہ بکری کو جو ہے کچھ لوگ گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور پھر فرمایا کہ تم اس کی جو ہے کھال ہی اتار لیتے اس مردہ بکری کی. تو آپ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا بکری تو مردہ ہے؟ تو آپ نے کہا تو پھر کیا ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اصل بات یہ ہے کہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ کھال جو ہے مشکیزہ جو ہوتا ہے وہ کھال کا ہی ہوتا ہے. تو کھال دباغت کے بعد جو ہے ڈائی کرنے کے بعد وہ پاک ہوتی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو مشکیزہ ہے وہ مشکیزہ جو ہے وہ کھانے پینے کا برتن نہیں ہے جس میں جو کہ استعمال ہو، اس میں جس کھائی یا پی جاتی وہ ایک پانی کا سٹوریج ہے. تو اس لیے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اور کراہیت یا قباحت جو ہے اس کے، چاہے وہ کسی مشرکہ کی ملکیت ہو، کیونکہ کیا جو ہے سوائے پانی کے اور کوئی چیز جو ہے وہ ایز اے اسٹوریج ٹینک یا کچھ اور سمجھ لیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا استعمال جو ہے وہ کچھ ایسے چیزوں میں نہیں ہے جس میں کوئی، جیسے کہ ابھی اوپر والی حدیث میں تھا کہ جس میں کوئی کھانے پینے کا معاملہ ہو، جس میں کوئی حرام کے کھانے کا یا حرام کے پینے کا کوئی معاملہ ہو. تو اس لیے بھی یہ اس لحاظ سے جو ہے وہ جائز جو ہے وہ بنتا ہے.
تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہی وجہ ہے، یا اور بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میرے پاس نہیں مثال۔ بالکل صحیح، شہزاد صاحب بتائیے۔ جی اس میں جو ہے وہ ایک تو جو ہے جس طرح بھی انہوں نے بتایا کہ ایک تو ہمیں پچھلی حدیثوں سے جو لنک ہے اس میں وہ یہ کہ جو ہے وہ چمڑا جو ہے وہ اس کا مشکیزہ جو ہے حلال ہے، خواہ بے شک جو ہے وہ مشرک کے جو ہے وہ ذبح کیے ہوئے جانور کا ہی، اور وہ ہمیں معلوم ہے کہ مشرکوں کا جو ذبیحہ ہے وہ تو مردار کی طرح ہی ہوتا ہے، ہماری طرح تو مسلمانوں کی طرح نہیں ہوتا، لیکن ان کے ذبح کیے ہوئے جانور کا چمڑا جو ہے وہ اس کو ہم استعمال میں لا سکتے ہیں، بے شک کہ اس کو جو دوسرا عمل ہے اس کو چمڑا بنانے کا اور پاک کرنے کا وہ اگر اس کا ہو۔ اور دوسرے سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے جو ہے وہ استعمال کے جو برتن ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، جن میں جو ہے وہ دوسری نجاست وغیرہ کا استعمال کا اندیشہ نہ ہو۔ تو وہ جیسے ابھی اپنے طویل حدیث وہ بتائی ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشکیزہ بیسیکلی یہ تھا کہ میرا اس میں صرف ایک سوال پچھلی حدیث کے ساتھ لنک کے ساتھ ہو رہا ہے کہ پچھلی حدیث میں ہمارا تھا کہ اگر وہ خنزیر وغیرہ کا گوشت کھاتے پکاتے ہیں یا ہمیں تشریح کرتے ہیں، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ شراب وغیرہ بھی انہیں برتنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا سوال بس یہ ہے کہ کیا مشکیزے میں بھی شراب وغیرہ سٹور یا سرو ہو سکتی ہے، اور اگر وہ ہو سکتی ہو تو پھر کیا جو ہے وہ اس پھر بھی اس کی یہی جو ہے وہ اس کی ہوگی حرمت یا اس کی ڈیفرنٹ ہوگی؟ صحیح ہے، لیکن یہ جس اوزار کی بات ہو رہی ہے نا، جس ظرف کی بات ہو رہی ہے، یہ ظرف جو ہے نا صرف پانی کے لیے ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہاں پر لفظ مشکیزہ آیا ہے، اور مشکیزہ ہماری زبان میں اس میں کوئی بھی مشروب ڈالا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو اصل لفظ ہے نا مزادہ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ چمڑے کے کھیل ہے، جس طرح سے ابھی اظہار بھائی نے بتایا، جن کو گدھے کے اوپر، گھوڑے کے اوپر یا اونٹ کے اوپر ہم ڈال کے ایک طرف یعنی کہ دونوں طرف سے ہم ڈال کے لے جاتے ہیں پانی، اس کو مزادہ کہتے ہیں، اور وہ پانی کے لیے ہی استعمال ہو سکتا ہے، کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ تھوڑی سی وضاحت ہے اس کی۔ اس پہ بات کرتے ہیں مزید۔ طارق صاحب جی میں ذرا سا جو راوی ہیں اس کے اوپر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ قبیلہ خزاعہ سے تھے، وہ اور ان کے والد اور ابو ہریرہ جو ہے وہ ایک ہی سال میں انہوں نے اسلام لائے، سن 7 ہجری میں، اور ان کے اسلام کا قصہ جو ہے وہ بہت ہی عجیب سا ہے کہ ان کے پاس عام خیبر میں جو ہے ان کے پاس کچھ مشرکین ہیں، ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے جو آلہہ ہے یا بت ہیں ان کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، تو یہ ان کو لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کتنے آلہہ کو یا کتنے خدا کو مانتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 7 زمین پر اور 1 آسمان پر۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو کس خدا کو مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جو آسمان پر ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس طرح تم جو آسمان، جو خدا جو ہے یا جو رب ہے تمہارا، جو کہ تمہارے بات پوری کرتا ہے، اس کے ساتھ کس طرح تم دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ تو یہ چپ ہو گئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اسلام لے آؤ، تو یہ اسلام لے آئے، اور اسی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم کہو اللہم استہدیک لارشد امری وزدنی علما ینفعنی۔ تو انہوں نے کہا اور اسلام قبول کر دیا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جب چلتے تھے تو فرشتے جو تھے ان کو سلام کرتے تھے، اور ایک زمانہ ہے کہ ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی، تو انہوں نے یہاں پر جو ایک علاج ہوتا ہے کوی یعنی اس سے گرم سیخ سے جو ہے وہ جگہ جگہ جلایا جاتا ہے، تو انہوں نے کروایا تھا، تو فرشتوں نے چھوڑ دیا تھا ان کو سلام کرنا۔ اس کے بعد جب تھوڑے دن کے بعد جو واپس آ گئے تھے تو ان کو بہت خوشی ہوئی تھی۔
آخری دنوں میں یہ چلے گئے تھے بصرہ، اور کہا گیا تھا کہ صحابہ میں جو سب سے اچھے صحابی آئے تھے بصرہ میں وہ عمران بن حسین تھے، اور وہاں پر یہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ جب موقع جمل ہوئی اور اختلاف ہوا مسلمانوں میں تو یہ کسی کی طرف نہیں ہوئے، لیکن یہ کہتے تھے کہ اس چیز کو ختم ہو جانا چاہیے، اور انہوں نے یہاں وصیت کی تھی کہ اگر میں مروں گا تو میرے مرنے کے بعد جو ہے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، اور وہ اس کی ایک وجہ تھی کہ یہ نہیں تھی کہ ان کے وفات کے غم میں، بلکہ ان کے یہ خوشی تھی کہ یہ جو ہے اپنے خالق حقیقی سے جو ہے وہ جا کر مل گئے۔ یہ ان کے بارے میں بالکل صحیح، ماشاء اللہ۔ اچھا ہوا کہ آپ نے راوی کے بارے میں بتا دیا، ورنہ میں بھول گیا تھا۔ جی اظہار صاحب، ایک چھوٹی سی کریکشن، ابھی طارق بھائی نے جو عمران بن حسین کے متعلق بتایا، یہ جو ایمان لانے کا، عمران بن حسین جو ہے وہ غزوہ خیبر کے موقع کے پر ایمان لائے تھے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ بنیادی طور پہ ان کے والد حسین کے متعلق تھا، جس میں وہ ساتھ، جس میں وہ مشرکین جب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے خداؤں، اور اس مجلس کے اندر، اچھا حسین، عمران جو تھے، حضرت عمران جو ہے وہ ان کے اپنے والد سے پہلے ایمان لے آئے تھے، اور اس مجلس میں وہ بیٹھے بھی ہوئے تھے، اور جب حضرت حسین جو ہے، جو ان کے والد ہیں عمران کے، جن کی بات ہو رہی تھی، جو 7 خداؤں کی بات تھی، وہ جب ایمان لائے تو پھر حضرت عمران جو تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے آپ کا سر چوما اور آپ کا پیر بھی چوما اور ہاتھ بھی چوما، اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور اس کو دیکھ کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنکھیں بھی جو ہے وہ آبدیدہ ہو گئی۔ تو بس تھوڑی سی کریکشن تھی کہ وہ واقعہ جو ہے وہ ان کے والد سے متعلق ہے، باقی ساری باتیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کچھ اور کہنا ہے کسی کو اس حدیث کے حوالے سے؟ طارق صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا؟ نہیں، تقریباً ساری چیزیں اس میں کور ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بس ایک چیز ہے کہ اس سے معلوم ہوا ہے کہ مشرکین کے ایسے برتن جن میں نجاست، جو آپ کہہ چکے ہیں کہ نجاست وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو، اس کا استعمال کسی تردد تذبذب کے بغیر جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ایسے برتن جس میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی دوسری چیز یا ایسی چیز جو محرمات سے ہے وہ اسٹور کی گئی ہو یا پکائی گئی ہو، تو وہ جو ہے پھر بغیر تردد کے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو مشکیز ہے اس کو ابھی بھی یہاں لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عربی کا جو اس کا جو وہ مفہوم ہے جو عام استعمال میں ہے، اس کو گربا کہتے ہیں یہاں۔ یہ گربا سے تھوڑا سا بڑا، یہ گربا سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ ہاں، ظاہر ہے کہ پہلے وہ اونٹوں پر رکھا جاتا تھا، اس وجہ سے وہ بڑا ہوتا تھا۔ اب جو ہے وہ لوگ ابھی بھی آپ صحرا میں جائیں تو دیکھیں کہ گاڑیوں میں وہ لٹکا کر چلتے ہیں، اس وجہ سے جب اس میں ہوا لگتی ہے تو پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں بعض جگہوں پر استعمال ہوتا ہے یہ۔ اچھا جناب، اور کسی کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو ہمارے پاس وقت بھی کم ہو گیا ہے، تو اس حدیث کے حوالے سے 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ کافی شارحین، جو بلوغ المرام کے شارحین ہیں، وہ اس بات پر تفکر کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بات صحیح طرح سے سنے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ان کو یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی تمام شراح کو، کہ آخر علامہ ابن حجر نے اس حدیث کو یہاں پر کیوں رکھا ہے۔ یہ 2 حدیثیں ہیں جن کی ترتیب شراح کو سمجھ نہیں آئی، ایک حدیث یہ ہے اور ایک حدیث دوسری اگلی والی جو حدیث ہے، یہ والی۔ یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس حدیث کو ہونا چاہیے تھا کہاں پر، آپ کو معلوم ہے نا؟ یہاں پر ادھر ہونا چاہیے تھا، 18 سے پہلے 17 یا 18 یا 19، آخر درمیان میں یہ حدیث جو ہے نا، یہ والی حدیث نمبر 19، اس کو 19 کیوں رکھا ہے ترتیب میں؟ اس کو آخری حدیث ہونا چاہیے تھا اس باب کی آخری حدیث، لیکن کوئی وجہ ہوگی یقیناً جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک، لیکن بہرحال یہ ترتیب جو ہے نا، یہ اس حدیث کو وہ چمڑے والے جو حدیثیں ہیں نا ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور یہ جو حدیث ہے، یہ والی حدیث،
اور یہ جو حدیث ہے نا، حدیث نمبر 21، اس کو ہونا چاہیے تھا اس میں چاندی اور سونے کا جو برتن ہے نا اس حدیث کے ساتھ، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی وجہ ہو جس کی باعث جو ہے نا یہ ترتیب اس طرح سے رکھی گئی ہے۔ خیر، ہم جو ہے نا ابھی ترتیب کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہم ابھی حدیث کی بات کریں گے۔ دیکھیے اس حدیث میں 2-3 مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ابھی ساتھیوں نے بھی بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین کے برتن، اس سے پہلے والی جو حدیث ہے اس میں کہا گیا کہ مشرکین کے برتن آپ استعمال نہ کریں۔ ایک منٹ مجھے دیجیے بس۔ اس سے پہلے والی حدیث میں کہا گیا کہ مشرکین کے برتن استعمال نہ کریں، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکہ عورت کے برتن کہہ لیں، برتن ہی سمجھ لیں، اس کا برتن استعمال کیا۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے، اچھا اس سے پہلے یہ حسین سواد ہے، حسین نہ پڑھیں اس کو آپ، حسین سواد اور سین میں فرق کریں تو یہ حسین ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کو یہاں پر رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اس حدیث کو یہاں پر رکھنے کی وجہ جو ہے نا سمجھ میں آتی ہے، ایک وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے مشرکہ، اس کا جو مزادہ ہے جس کو ہم مشکیزہ کہہ رہے ہیں، پانی اسٹور کرنے والا جو تھیلا ہے چمڑے کا، ہمیں کیا معلوم کہ یہ جو جس جانور کا چمڑا ہے وہ مردار ہے یا مردار نہیں ہے، یا صحیح طرح سے ذبح ہوا ہے یا ذبح نہیں ہوا، کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وضو کر لیا تحقیق کیے بغیر؟ کوئی جواب ابھی دیا گیا تھا، جواب ویسے اس کا جواب ابھی دیا گیا تھا جی استاد صاحب، اظہار بھائی نے بتایا کہ اس سے پہلے کی حدیث میں جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ ایون کہ مردار بھی ہو پھر بھی اس کو جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں، تو مطلب معلوم یہ ہوا کہ یہ مزادہ جو ہے نا قطع نظر اس کے کہ یہ مردار کا ہے یا مردار کا نہیں ہے، یا حلال طریقے سے ذبح ہوا ہے یا حلال طریقے سے ذبح نہیں ہوا، اگر جلد پر رنگا گیا ہے تو وہ پاک ہو گیا، تو خواہ وہ مشرک کا ہو یا کسی کا بھی ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شہزاد صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں شراب استعمال کی جائے، لیکن یہ جو برتن ہے خاص جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو 2 اونٹوں پر ایک اونٹ پر جو ہے نا دونوں طرف سے لاد کر لایا جاتا ہے، لے جایا جاتا ہے، اس میں پانی ہی اسٹور ہو سکتا ہے اور کوئی چیز اسٹور نہیں ہو سکتی، تو اس لیے قطع نظر یعنی کہ اس سے کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی شراب وغیرہ اسٹور کی جاتی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ شراب کے لیے دوسرے برتن تھے ان کے پاس جس میں وہ اسٹور کرتے تھے۔ ایک اور چیز اس حدیث میں ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک غیر محرم عورت سے بات کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر تو بات چیت کا ذکر نہیں ہوا نا، لیکن یہ طویل حدیث کا ٹکڑا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بات چیت ہوئی اس خاتون سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کی اس خاتون سے، تو کیا یہ بات چیت ہو سکتی ہے غیر محرم عورت سے؟ جی ہو سکتی ہے، لمیٹڈ، اور جو بات جتنی کہی جا رہی ہے اسی محدود اس میں، بجائے اس کے کہ اور دوسری باتیں کی جائیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پر میں گیا ہوں کسی دکان میں، وہاں پر ایک مشرکہ نہیں مسلمان عورت کھڑی ہے، بیچ رہی ہے یا سامان ہے اس کے پاس، تو میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پتلون کتنے کی ہے، یہ دوسرا کلر دکھاؤ، یہ چھوٹا سائز ہے، بڑا سائز دو، یہ بات چیت ہو سکتی ہے؟ جی کام کی بات۔
اوکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے، نہیں ہے، واضح طور پر ہے، سیدھی بات ہے، نہیں ہے، عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ عورت بات کر سکتی ہے مردوں سے، لیکن وہی ہے کہ حد کے اندر بات ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ عورت تنہا سفر نہ کرے، عورت تنہا سفر نہ کرے۔ اب یہ عورت ہے اور تنہا ایک سفر پر ہے، صحرا میں بہت دور تک جانا پڑتا ہے پانی بھرنے کے لیے، اور ایک عورت جو ہے نا اکیلی ہے اور وہ بہت دور تک گئی ہے پانی بھرنے کے لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضیافت بھی کی، تو یہ کیا ہے پھر؟ ہاں صاحب یہ بھی تو دیکھا جانا چاہیے کہ کیا یہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے یا بعد میں؟ ہو سکتا ہے پردے چلیے فرض کرنے کے پردے کے احکام نازل ہو چکے ہیں، اب بتائیے۔ اگر نازل ہو چکے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آواز کا پردہ نہیں ہے، اور اگر نازل نہیں ہوئے تو پھر بات مختلف ہو جائے گی۔ نہیں تو آواز کا پردہ تو پہلے بھی نہیں ہے اور بعد میں بھی نہیں ہے نا بیٹا۔ نہیں، بعض اسکول آف تھاٹس، بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بعض اگر تو یہ باتیں پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ احکامات تھے ہی نہیں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات کر لی۔ لیکن ہو سکتا ہے اگر یہ احکامات نازل ہونے کے بعد یہ اگر صورتحال ہوتی تو شاید آپ بات نہ کر دیں، احتمال ہے اس کا۔ اچھا میری بات سنیے، ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا وہ اختلاف میں نہیں جاتے، میں جب اس میں جو ہے اس میں جو جب امام جو ہے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو مقتدی جو ہے بجاتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اس کی وجہ دوسری ہے، یہ وجہ نہیں ہے۔ جب ہم اس حدیث پہ آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، قطعی طور پر نہیں ہے۔ ہمیں سیرت کی میں ملتا ہے، ہمیں جو ہے نا، آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ واقعہ حضرت عمر تقریر کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ میں جو ہے نا آئندہ سے عورت کے مہر کا حد لگا دوں گا۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو اللہ کے دین میں جو ہے نا اضافہ کرنے والے، جب اللہ نہیں لگائے تو تم کون ہوتے ہو لگانے والے؟ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ ایک اسکول کہتا ہے یا ایک مکتب فکر کا رائے ہے، وہ محترم ہو سکتی ہے، اس کی اپنی دلیل ہو سکتی ہے، لیکن عام امت میں جو اکثریت کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، عورت اپنی بات کر سکتی ہے، لیکن وہی ہے حد کے اندر، اس قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پردے کا احکام پردے ہو سکتا ہے، ایک دو توجیحات ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ پردے سے پہلے کا ہو، جس میں عورت سے بات چیت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضیافت کی، اور وہ عورت سفر پر تھی، تنہا تھی، اکیلی عورت سفر پر گئی تھی۔ سفر پر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گاؤں سے یا اپنے ٹھیے سے یا اپنے خیمے سے ہو سکتا ہے کہ بہت کئی میل دور جا کے پانی بھرنا پڑا ہو، تبھی تو صحابہ کرام نکلے پانی تلاش کرنے کے لیے، ان کو پانی نہیں ملا کہیں پر بھی، تو وہ عورت نظر آئی جو پانی لے کر آ رہی تھی، بہت دور سے بھر کے آئی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ احکامات جو ہے نا پردے کے حکم سے پہلے ہوں، یہ باتیں۔ استاد صاحب پردے کے احکام تو مسلمان عورتوں کے اوپر ہوں گے، ہاں شاباش، پردے کا حکم تو ہم مسلمان عورت سے کریں گے نا، غیر مسلم عورت سے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مشرکہ عورت ہے، اب مشرکہ عورت سے ہم کہیں گے کہ پردے کا حکم کرو تو اس پہ تو لاگو نہیں ہوتا نا، ہمارا حکم اس پہ کیسے لاگو کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ مشرکہ عورت کی بات ہم کر رہے ہیں، جو تنہا سفر پر تھی، کر سکتی ہے، اس پر تھوڑی لاگو ہوگا ہمارا قانون۔ ہمارا قانون تو ہماری عورتوں پر لاگو ہوگا نا۔ لیکن جناب ایک بات ہے کہ پردے کے احکام تو دونوں پر ہیں، مرد اور عورت، صرف عورت ہی پہ تھوڑی ہے۔ ہاں تو ہم نے کب کہا کہ نہیں ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس عورت کی جو تنہا سفر پر گئی تھی، تو اس کی کیا بات ہے؟
نہیں بات تو یہاں پر یہ ہو رہی ہے نا کہ وہ ان سے مخاطب ہوئے یا ان سے بات چیت ہوئی ان سے، ہاں بات ہوئی ان سے بات ہوئی کہ پانی دے ہمیں، میں پانی نہیں دوں گی، میں دوں گی پانی لیکن یہ ہے کہ تم جو ہے نا محدود استعمال کرو. یہ ساری باتیں طویل حدیث کا ایک حصہ ہے. تو ہم اپنے احکامات کا اطلاق غیر مسلموں پر کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ عورت سے بات چیت کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے. ہمارے پاس ہزاروں مثالیں موجود ہیں جس میں عورت سے بات کی جا سکتی ہے. مثلاً آج مال میں چلے جائیے، بازار میں چلے جائیے، بلکہ چھوٹے دکانوں میں بھی خواتین آ گئی ہیں، تو آپ تو ناگزیر ہیں ان سے بات کرنا. نہیں بات کر سکتے ہیں، ناگزیر ہو یا گزیر ہو، بات کرنے سے ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ کو حد میں رہ کے بات کرنی پڑے گی. وہ بھی عورت اپنے حد میں رہ کے بات کرے گی. اس کے قاعدے ضابطے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے. جو قاعدے ضابطے ہیں وہ بعد میں ہم بات کریں گے اگر اس کا موقع آیا تو. لیکن اصولی طور پر بات کر سکتے ہیں، ہاں بات کر سکتے ہیں. عورت بات کر سکتی ہے، ہاں عورت بات کر سکتی ہے. اب یہ عورت سفر پہ کیسے گئی تھی تنہا؟ کیونکہ یہ مشرکہ ہے، اس پر اسلامی قانون نافذ نہیں ہوتے. یہ مشرکہ عورت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ پورا واقعہ جو ہے نا پردے کے احکام سے پہلے ہو. اب حدیث پہ ٹیکنیکل پہلو پہ بات کرتے ہیں. حدیث کا ٹیکنیکل پہلو یہ ہے کہ یہ متفق علیہ حدیث ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، اور اس پر سونے پر سہاگا یہ ہے کہ حدیث کا راوی خود واقعے کا چشمدید گواہ ہے. وہ خود بتاتا ہے کہ میرے سامنے یہ بات ہوئی اور یہ ایسے ہوا اور یہ ہوا اور یہ باتیں ہوئی. تو متفق علیہ حدیث، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ راوی خود بات کا واقعے کا گواہ ہے. ہم اگلی حدیث کی طرف چلیں، اب بہت کم وقت رہ گیا ہے. اگلی حدیث جناب سلطان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کسر فاتخذ مکان الشعب سلسلۃ من فضہ اخرج البخاری. جی بسم اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹوٹی جگہ پر چاندی کا تار لگوا دیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. جی ہاں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، خادم رسول ہیں، اور ایک عرصے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا تھا. بہت سارے حدیثوں کے راوی ہیں. تو میں مختصراً اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم بچا ہے. اب یہ حدیث بھی جو ہے نا ان احادیث میں سے ہے جس کے بارے میں شراح جنہوں نے شرح کی ہے، جیسے کہ آج ہم شرح کر رہے ہیں نا، اسی طرح سے جو شراح ہیں، بڑے بڑے عالم جو گزرے ہیں جنہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس حدیث کو حدیث نمبر 21 رکھنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. اس حدیث کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا جہاں پر سونے چاندی کے برتن کا ذکر ہے. اصولی ترتیب یا عقلی ترتیب یہی بنتی ہے اس کی. لیکن امام ابن حجر یہاں پر ادھر کہیں پر ہونا چاہیے تھا. یہ 15 ہے نا، 14 نمبر پر ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو جو ہماری سمجھ میں آج نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کوئی اور شارح آئے جس کو توجیہ سمجھ میں آئے کہ وجہ کیا تھی آخر. خیر، اب یہ حدیث ہے جس میں پہلے حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ جو ہم اوپر پڑھ رہے ہیں، سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہ جو اوپر 2 حدیثیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں نا، اس باب کی جو پہلی حدیثیں تھی یہ ہے نا، لا تشربوا فی آنیۃ الذھب والفضہ ولا تأکلوا فی صحافها. یہاں پر قطعی طور پر منع کیا ہے. اور یہ کون سا لا ہے؟ یہ لا کون سا ہے؟ اب تحریمی. یہ تحریمی اس کو کہتے ہیں، یعنی حرام ہے. حرام، اس کو لا تحریمی ہے، حرام کر دیا گیا ہے. حرام دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے یہ والی حدیث. یہاں پر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ حدیث یہاں پر رکھنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اسی لیے پیش آئی نا کہ بتایا جاتا ہے کہ سزا کیا ہے. نیچے کی بات کریں گے تو اوپر والی ضمنی بات آ جائے گی. جب فضہ جو ہے نا، جب چاندی کے برتن کی سزا یہ ہے تو سونے کے برتن کے میں سزا سے زیادہ ہوگی پھر. اچھا جناب،
اب جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک استثناء دیا گیا ہے، ایک استثناء دیا گیا ہے۔ استثناء کیا ہے؟ استثناء یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اب یہ جو ہے نا یہ جو بات ہے نا، یہاں پر آپ کو کہاں پر حدیث مل رہی ہے؟ حدیث کہاں ہے؟ کدھر ہے حدیث؟ آپ غور کر رہے ہیں میری بات پر؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے؟ حدیث جو ہے نا، حدیث کہتے ہیں بات کو، حدیث کہتے ہیں بات کو، ٹھیک ہے؟ کیا ہے بات؟ یہ بھی وہی چیز ہے، یہ بھی وہی چیز ہے جو میں بات کر رہا تھا، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں نا۔ حدیث کہاں ہے اس میں؟ کدھر ہے حدیث؟ یہ جو آخری حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں حدیث کہاں ہے؟ دیکھیے حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ایک منٹ میں بات سمجھاؤں پہلے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، یعنی قالا۔ کس نے قالا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا۔ کیا قالا؟ لا تأکلوا فیہا، اب یہ حدیث ہے۔ آگے بتائیے مثال، ایک اور مثال، یہ مثال ہے قالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے۔ کیا بات کہی ہے؟ لو اخذتم احابہا، ٹھیک ہے، یہ بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہے قال رسول اللہ، قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے۔ کیا بات ہے؟ دباغ جلود المیتہ طہورھا۔ اب یہ جو ٹکڑا ہے نا، ہم حدیث کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں۔ یہ جو دو حدیثیں ہم نے، ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، ایک حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، ایک حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں حدیث کہاں ہے یہ بتائیے مجھے، کدھر ہے حدیث؟ کدھر ہے؟ میں عرض کروں؟ جی آپ بتائیں۔ جی اصل میں حدیث کی جو 3 کیٹیگریز ہیں، اس میں قولی، فعلی اور تقریری۔ بالکل، زبردست، شاباش۔ تو یہ قولی، یہ فعلی ہے جو انہوں نے کر کے بتایا آپ سے۔ ہاں شاباش۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والے الفاظ کو ہی حدیث نہیں کہتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو بھی حدیث کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے کو، کسی رویے کو بھی حدیث کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر تو کوئی ہمیں نظر نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے۔ یہ تو حضرت انس کہتے ہیں، حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے چاندی کا تار لگوا دیا، اور ہم نے اس کو یہاں پر شامل کیا ہے، اور اس کو بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، عملی اور قولی، فعلی، کیا کہا آپ نے بھائی جان؟ اظہار صاحب؟ تقریری۔ ہاں، قولی، فعلی اور تقریری چیزوں کو حدیث کہتے ہیں۔ قولی آپ کو بتا دیا، قال رسول اللہ کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تو یہ قولی حدیث ہے، سنت ہے۔ عملی سنت کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں فرمائی، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تھی، یہ بات ہے، اور یہ پیالہ ٹوٹ گیا اور یہ بات ہوئی۔ اوپر ہمیں معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے وضو کیا، کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا ہو گیا قولی اور یہ ہو گیا عملی۔ اب تقریری کیا ہے؟ ہاں جی میں عرض کروں؟ جی، تقریری کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو برقرار رکھا، اسی سے تقریری ہے۔ اس کی مثال جو ہے یعنی کسی چیز کو جائز دیا، کسی فعل کو کرنے کو منع نہیں کیا، اور کسی عمل کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو منع نہیں کیا بلکہ اس کو برقرار رکھا، تو وہ بھی اس میں زمرے میں آ جاتا ہے۔ ہاں، معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہوئی، کوئی واقعہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، خاموشی اختیار کی، تو اس کو اقرار کہتے ہیں۔ اقرار کیا اس کا، یعنی کہ وہ بھی سنت میں شامل ہو گئی، وہ بھی حدیث میں ہی شامل ہو سکتی ہے۔ دیکھیے میری بات سنیے، بہت ساری مثالیں ہیں، صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ لایا گیا، گوہ معلوم ہے نا کیا ہے؟
گوہ معلوم ہے صحرائی علاقوں میں ہوتا ہے، پاکستان میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر گوہ جو ہے نا یوں سمجھ لیں چھپکلی کا بڑا بھائی، دب کہتے ہیں یہاں، دب، ہاں اس کو یہاں پر مقامی زبان میں دب کہتے ہیں، چھپکلی کا بڑا بھائی کہہ رہے ہیں، چھپکلی کا بڑا بھائی صحرا میں ہے، وہاں پر صحرا میں پایا جاتا ہے اور بل میں رہتا ہے، بل میں رہتا ہے، اور اس کا سیزن ہوتا ہے جس میں گوہ کو پکڑ کے کھاتے ہیں یہاں پر عرب بدو خاص طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ کا دسترخوان لگا، گوہ کا دسترخوان لگا، صحابہ کرام نے اس میں سے کھایا، اس میں حضرت خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کے لیے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا احرام ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ نہیں بڑھاتے کھانے کے لیے تو کیا اس کا کھانا حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن کھایا نہیں، آپ کے سامنے کھاتا ہوا، لوگ کھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ اگر حرام ہوتی چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حرام ہے مت کرو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی غلط بات ہوئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے ہوں، تو خاموشی اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرار کیا ہے اس کا، تو یہ بھی حدیث کے ضمن میں آتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف، ہمارا وقت ہو چکا ہے لیکن بہت تیزی کے ساتھ اس حدیث کو لیتے ہیں۔ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن کو استعمال نہ کریں، منع کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا، جب پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چاندی کا تار لگوایا، چاندی کا تار لگوایا۔ چاندی کا تار کیا ہے؟ ہاں چاندی کا تار کیا ہے؟ برتن نہیں ہے، ہاں وہ برتن نہیں ہے، تار ہے وہ۔ کیا ہے وہ؟ چاندی کا تار لگوایا کا مطلب کیا ہے؟ پیوند کروایا، ریپیئر کروایا، ٹھیک کروانے کے، پیوند کاری کروائی، ہاں پیوند کاری کروائی، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ویلڈنگ کروایا، یا کیا کہتے ہیں اس کو معلوم ریپیئر کروایا، ہاں جی ریپیئر کروایا، ریپیئر کروایا۔ چاندی کا برتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو برتن تھا وہ ٹوٹ گیا تو آپ کسی میکینک کے پاس لے گئے، تو اس نے جو ہے نا اس پر کیا کہیں گے اس کو یار، ریپیئر کروایا۔ ریپیئر کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے ویلڈ کروایا، ویلڈ کروایا، ویلڈنگ کروائی، اس پر چاندی کا تار لگوایا، اس کو تار کہتے ہیں، چاندی کا تار لگوایا، تو ویلڈنگ کروا دی گئی تو برتن دوبارہ سے صحیح ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ضرورت کے وقت ہم برتنوں پر چاندی کی ویلڈنگ کروا سکتے ہیں، چاندی کی تار لگوا سکتے ہیں ضرورت کے تحت، اگر ہمیں یا چاندی یا کوئی بھی چیز، یعنی کہ کوئی بھی برتن یا کوئی بھی چیز ہو جو اگر ٹوٹ جائے اور اگر ٹھیک ہو سکتی ہے تو ہم اس پر چاندی کا تار لگوا سکتے ہیں۔ حدیث میں یہ بات بھی ہمارے پاس ہے کہ اگر چیز قابل استعمال ہے تو اس کو پھینک دینے سے بہتر ہے اس کو ٹھیک کروایا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ آدمی اس دنیا میں چند دن گزارنے کے لیے آیا ہے، چند دن گزارنے کے لیے آیا ہے، جو چند دن گزارنے کے لیے جو ہے نا یہ اس میں آتا ہے کہ آدمی جو ہے نا جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ سفر میں ہیں آپ، تو اب آپ جو ہے نا چند دن کے لیے کسی دوسرے شہر گئے ہیں، تو وہاں پر بعض چیزیں آپ نہیں کرتے جو اپنے گھر میں کرنے کے عادی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ وائی فائی ہے، آپ جہاں پر گئے ہیں وہاں پر نیٹ نہیں ہے، تو آپ گزارا کریں گے کہ چلو یار کوئی نہیں، 2 دن 4 دن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا کسی چیز کے کھانے کے عادی ہیں خاص، مثال کے طور پر میں جو ہے نا ہر کھانے کے بعد میٹھا کھانے کا عادی ہوں گھر میں، تو اب آپ سفر پر ہیں تو وہاں پر سفر میں آپ کو میٹھا نہیں ملتا تو آپ کہیں گے چلو یار کوئی نہیں 2 دن گزارا کر لیں گے۔ دنیا میں آدمی جو ہے نا وہ سفر پر ہے، مسافر ہے، تو جہاں پر کام چل سکتا ہے وہاں پر چلا لیں، جہاں پر کام چل سکتا ہے چلا لیں۔ اگر کوئی برتن ہے یا کوئی چیز ہے
آپ کے گھر میں اور وہ ٹھیک ہو سکتی ہے تو پھینکنے سے بہتر ہے کہ اس کو ٹھیک کروایا جائے، پھینکنے سے بہتر ہے کہ اس کو ٹھیک کروایا جائے۔ اور دوسری بات ہمیں سمجھ میں آتی کہ چاندی کے برتنوں کے استعمال سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر تھوڑی سی چاندی کسی برتن میں لگ جائے تو اس میں ممانعت نہیں ہے، ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھی اس حدیث کے حوالے سے۔ کوئی ساتھی اگر بہت ہی مختصراً اضافہ کرنا چاہے، کسی کے پاس اگر کوئی بہت ہی مختصر اضافہ ہے، جی اظہار صاحب۔ جی استاد صاحب، ایک دو چھوٹی سی باتیں آپ نے تو کر دی میں سے۔ چاندی اصل میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ چاندی کا کے برتنوں میں یا سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے کی ممانعت ہے، لیکن بذات خود ان دھاتوں کا استعمال جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کی ممانعت نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں ہم دیکھا جاتا ہے کہ جو سونا ہے یہ ایک بہت اچھا کنڈکٹر ہے، اور جو ہے اس کا الیکٹریسٹی کا، اور جو بڑی امپورٹنٹ جو کیا بولتے ہیں کنسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کے اندر یہ کافی تعداد میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے یہ بہت ہی اچھا میٹل ہے بڑے اس کے اندر، تو اس بذات خود جو ہے یہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ چاندی کا تار لگوانے سے وہ برتن جو ہے وہ خود چاندی کا نہیں بن جائے گا، وہ برتن کی حیت جو ہے، برتن جو ہے اس کی حیت جو ہے وہ وہی رہے گی جو پہلے تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تانبے کا ہو یا کسی اور دھات کا ہو، تو چاندی جو ہے بذات خود جو ہے کیونکہ اس کے تار لگانے سے اس کی اپنی جو اصل جو دھات ہے وہ نہیں بدل جائے گی، وہ اس کو چاندی کا پیالہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ صرف ریپیئر ہوا ہے چاندی سے۔ تو بس یہی دو تین باتیں ہیں جو صحیح، بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی کوئی اور اضافہ؟ گیلانی صاحب آپ کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں ابھی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ میرا خیال ہے ہم نے ساری باتیں کر لی ہیں۔ آخر میں جو ہے نا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب آئندہ جو ہے نا یہ ہمارا باب ختم ہو چکا ہے، اب اگلا تیسرا باب ہم شروع کرتے ہیں، نجاست اور اس کی تفصیل۔ اب اس میں حدیث نمبر میں ذرا لکھ لیں اپنا احترام صاحب، حدیث نمبر 22 23 24، بس 24 تک، آگے مسائل دوسرے شروع ہو گئے آئیں گے۔ 22 23 24 ہاں، تین ہی حدیثیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ گزارش یہ ہے آپ سے کہ یہ جو کلاسیں ہیں نا یقین جانیں کہ یہ بہت ضروری کلاسیں ہیں، اس میں جو معلومات آپ کو